بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3692۔ عن المسور بن مخرمہ قال، مسور بن مخرمہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، لما طعن عمر جالا یعلم، کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا تو وہ بے چینی کا اظہار کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے اچانک حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد اسی زخمی کی حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو شہید ہونے سے پہلے جب وہاں گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی بے چین ہے، زخم ہے، وہ زخم کی حالت میں بے چین ہے، جبکہ عام طور پر صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، شہادت نصیب ہو گئی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو بے چینی کا اظہار وہ کرنے لگے۔ فقال لو ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا، وہ بھی وہاں تھے، وَكَانَّهُ يُجَزِّعُهُ، اور انہوں نے ان کو کہا بطور تسلی دینے کے لیے، یعنی تسلی دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے اے مومنوں کے امیر، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ، آپ گھبرا رہے ہیں، آپ کی شخصیت تو ایسی ہے اور آپ گھبرا رہے ہیں۔ لَقَدْ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، یعنی نبی کے ساتھ آپ رہے ہیں۔ بھئی آپ گھبرا رہے ہیں، حالات آپ کا کیا ہے کہ آپ کو نبی کی صحبت ملی ہے، فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ، اور آپ نے اس صحبت کا پورا حق ادا کیا ہے، نبی کے ساتھ رہے اور جو حق ہونا تھا وہ پورا آپ نے ادا کیا۔ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، اور اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جدا ہوئے کہ وہ آپ سے راضی تھے، اتنی بڑی خوش نصیبی آپ کی ہے۔ ثم صحبت ابا بکر فاحسنت صحبتہ، پھر آپ نے ابو بکر کی صحبت اختیار کی، یعنی ابو بکر کے ساتھ رہے اور اس صحبت کو بھی آپ نے پورا حق ادا کیا ہے۔ ثم فارقت وہن عنک راض، اور وہ اس حال میں آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ بھی آپ سے راضی تھے۔ ثم صحبت صحبتہم فاحسنت صحبتہم، پھر آپ مسلمانوں کے صحبت میں رہے، یعنی امیر المومنین بنے اور اس صحبت کا بھی آپ نے پورا حق ادا، یعنی اتنی ساری خوبیاں آپ کے اندر ہے۔ نبی کی صحبت ملی، حق ادا کی، ابو بکر کی صحبت ملی، حق ادا کی، پھر امیر المومنین بنائے گئے تو مسلمانوں کی صحبت ملی اور وہ بھی حق ادا کیا۔ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ، اگر آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی اگر دنیا سے جا رہے ہیں، لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ، تو اس حال میں آپ جا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت بھی آپ سے خوش ہے، یعنی سمجھا رہے کہ بھائی اتنی خوش نصیبی آپ کی ہے، پھر یہ ٹینشن کس بات کی، یہ گھبراہٹ کس بات کی؟ قال اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اسی زخمی کی حالت میں عمر رضی اللہ عنہ جواب دے رہے ہیں، کیا ابن عباس، جو تم نے نبی کی صحبت کا تذکرہ کیا کہ نبی کی صحبت مجھے ملی، ورضا، اور ان کے راضی رہنے کی جو خوشخبری آپ نے سنائی، فإنما ذاک من من اللہ تعالی من بھی علیہ، یہ اللہ کی فضل تھی جو اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ نبی کی صحبت اس لیے ملی کہ اللہ کی فضل میرے ساتھ ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے۔ ایک تو آپ نے عمر کا نام لیا تھا اور دوسرا ابو جہل کا نام لیا تھا، تو اللہ نے عمر کے حق میں یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ تو ممکن یہ باتیں یاد رہی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے نبی کی صحبت ملی، اگر فضل نہ ہوتی تو اس میں میرا کیا کمال تھا۔
وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِن صُحْبَةِ أَبِي بَکر وَضَا، اور جو آپ نے ابو بکر کی صحبت کا تذکرہ کیا، ان کے راضی رہنے کا تذکرہ کیا، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنٌّ بِهِ عَلَيَّ، تو یہ بھی اللہ کی فضل تھی جو اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یعنی جواب دے رہے ہیں اپنی گھبراہٹ کا۔ وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزْعِي، اور بہرحال جو تم میری گھبراہٹ دیکھ رہے ہو، بے چینی دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلَ أَصْحَابِكَ، وہ تمہاری وجہ سے ہے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو میں گھبرا رہا ہوں نا، ایک وجہ تو یہ ہے کہ تمہارے اور ساتھیوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ایک باپ کتنا ٹھیک ٹھاک ہو، جب دنیا سے وہ جا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے اپنے بیوی بچوں کا ایک ٹینشن رہتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت باپ کہ میں ایک ذمہ دار تھا اور میں نے جیسے گھر چلایا اپنے آپ سے بالکل ٹھیک ٹھاک چلایا ہے، میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں کے ایک یہ فطری چیز ہے۔ تو ایسے عمر رضی اللہ عنہ کہنے کا مطلب کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ مسلمان میرے خاندان کی طرح ہیں، ان کا کیا ہوگا، کیسے کون ان کو سنبھالے گا، تو کہہ رہی یہ ٹینشن مجھ کو کھا رہا ہے، ایک چیز۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لو ان لی طلاء الارض ذهبا لابتدیت به من عذاب اللہ عز وجل قبل ان ارى، کہ اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ وہ صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، جن کی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، لیکن آخری وقت میں کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہوتا تو اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے میں وہ سب فدیہ کر دیتا، سب خرچ کر دیتا اللہ کے راستے میں۔ یعنی یہ کہ بھائی کہیں ایسا نہیں کوئی اتنی بڑی ذمہ داری میں سنبھالا ہوں، کوئی چوک ہو جائے تو میری بات بگڑ جائے گی۔ اور حقیقت یہی ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اور اللہ اسے نظر انداز کرتا چلا جائے گا، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا یہ کیا ہے، پھر اس کی گاڑی پھنس گئی۔ کیوں؟ اس کی پھنسنا ہی ہے، تو اللہ نظر انداز کرتا رہے گا۔ تو غالباً یہ ساری چیزوں کے وجوہات میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹینشن تھی، یہ فکر تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں سنبھالا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے کسی بات میں میری بات پست کر لی تو میں گرفتار ہو جاؤں، جبکہ جنت کی خوشخبری ان کے حق میں موجود ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا ہوتا تو وہ بھی سب خرچ کر دیتا جانے سے پہلے، لیکن پھر بھی یہ ٹینشن لگا ہوا ہے۔ اور ہمارے تو اعمال ہی کیسے ہم سب کو پتہ ہے، پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں کوئی فکر نہیں، کیا نہیں کرتے ہیں کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے یاد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔